جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمام عبادات کے اندر سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز میں بہت سارے ارکان ہیں، واجبات ہیں، اور ان ارکان کے اندر سب سے اہم رکن سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آپ نے لفظ نکرہ بولا ہے، لفظ صلاح نکرہ ہے اور عموم کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی نماز چاہے وہ فردی ہے یا نفلی، با جماعت ہے یا بغیر جماعت کے، جہری ہے یا سری، کوئی بھی ایسی عبادت کہ اس کے اوپر نماز کا اطلاق ہوتا ہے، نماز عیدین ہے، نماز جنازہ ہے، نماز استسقاء ہے، وہ بغیر فاتحہ کے نامکمل ہے، بغیر فاتحہ کے وہ خداج ہے، اور بغیر فاتحہ کے وہ دم کٹی ہے. یعنی وہ نماز نہیں ہے، ہم اس کو نماز نہیں مانیں گے، شریعت اس کو نماز تصور نہیں کرتی. تو سورہ فاتحہ کا پڑھا جانا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے. سورہ فاتحہ کے علاوہ نماز میں قرآن کا پڑھا جانا سنت ہے، مستحب ہے. یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کسی بھی سورت کا پڑھا جانا یا آیات کا پڑھا جانا یہ سنت ہے. اگر اس کو جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے یا انجانے میں چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. علماء کرام کا، بلکہ جمہور علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے اور فتویٰ وجات موجود ہیں. اب بات یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے، کیا ہم اس کے اندر سورتوں کی ترتیب کو الٹ کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر ہم 30ویں پارے میں سے کوئی سورت پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر ہم پہلے پارے میں سے کچھ آیات کو پڑھیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں چند باتیں ہیں جن کو یاد رکھنا اور جن کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتے، ان کی ترتیب کو خراب نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ لفظ رب ہے تو ہم اس کو بر نہیں پڑھ سکتے، حرام ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اجماع نقل کیا گیا ہے، سب کا اتفاق نقل کیا گیا ہے. اس کے بعد کلمات ہیں، کلمات کی ترتیب کو بھی نہیں بدلا جا سکتا. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، ابھی ہم اس کو الٹ نہیں پڑھ سکتے، احد سے شروع کر کے کل کے اوپر اس کو اینڈ نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. تیسرے نمبر پہ آیات کو الٹ پڑھنا، جس طرح کہ قل اعوذ برب الناس ہے، اس سورت کو اینڈ پہ اینڈ سے شروع کیا جائے، من الجنت والناس، من الجنت والناس کو پہلے پڑھا جائے اور آخر تک لایا جائے، تو اس کے بارے میں بھی جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ حرام ہے، جس طرح کہ شیخ صالح فوزان اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے. اس کے بعد باری آتی ہے جو مین ہمارا ٹاپک ہے، مین بات ہے کہ سورتوں کی ترتیب کو الٹ کرنا. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جمہور علماء کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جائز ہے. اگرچہ افضل، احسن، بہتر، اولا، اعلیٰ یہی ہے کہ قرآن کو ترتیب سے پڑھا جائے، نمازوں میں بھی اور بغیر نمازوں کے بھی، یہی مستحسن قدم ہے. لیکن اگر ترتیب کو الٹ کر دیا جائے تو نماز ہو جائے گی، ناجائز والی بات نہیں ہے. کیوں؟ دلیلیں ہیں. سب سے پہلی دلیل حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی. میں نے کہا آپ 100 آیات کے اوپر وقف کریں گے، رکوع کریں گے. آپ 100 آیات سے بھی گزر گئے. میں نے کہا آپ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع کریں گے. آپ نے سورہ بقرہ بھی مکمل کر لی. میں نے کہا اس کے بعد آپ سورہ آل عمران شروع کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء کی تلاوت کی
اور سورہ نساء کو ختم کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کی، یعنی جو قرآن کے اندر ترتیب ہے آپ نے اس کو الٹ کر دیا۔ آل عمران کو پہلے پڑھنا چاہیے تھا، نساء کو بعد میں پڑھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نساء کو آل عمران کے اوپر مقدم کیا، اور یہ اس بات کی دلیل بن گئی کہ نماز کے اندر صورتوں کی ترتیب الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ایک صحابی تھے، مسجد قباء میں امامت کروایا کرتے تھے، ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ پہلے سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی دوسری سورت۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ دو صورتیں پڑھتے ہیں، یا تو خالی سورہ اخلاص ہی پڑھ لیا کرو یا پھر جو ہے وہ دوسری صورت پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ میری تو ترتیب یہ ہے، میری تو عادت یہ ہے، مجھے محبوب یہ ہے، اگر آپ ایسے میرے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہو تو الحمدللہ، ورنہ امام چینج کر لو۔ تو وہ لوگ امام چینج نہیں کر سکتے تھے، اس سے اعلیٰ، اس سے افضل بندہ موجود نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت آتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے سورہ اخلاص سے محبت بڑی ہے، سورہ توحید سے محبت بڑی ہے۔ فرمایا کہ تجھے یہ تیری محبت جنت میں لے کے جائے گی۔ آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے اس کو روکا نہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ صورتوں کی ترتیب الٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہلے سورہ نحل پڑھی، بعد کے اندر سورہ یوسف پڑھی۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ پہلے آپ نے سورہ کہف پڑھی، دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورہ یوسف پڑھی۔ تو ان سارے دلائل کو اگر اکٹھا کیا جائے اور خلاصہ نکالا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ قرآن کی صورتوں میں اگر ترتیب مختلف بھی ہو جائے، آگے پیچھے بھی ہو جائے، تو نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ ترتیب سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔